السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیں چلتے ہیں ایک اور نئی خوفناک کہانی کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی کسی کی آپ بیتی ہے، آئیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام علیشہ ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ جیسا کہ دوستو آپ میں سے کافی لوگوں نے کراچی کا چڑیا گھر تو دیکھا ہی ہوگا۔ ایک دن ہماری فیملی نے وہاں جانے کا منصوبہ بنایا، جس کے بعد ہم نے اپنے خاندان والوں سے بھی چلنے کا کہا۔ کافی کزنس مان گئے، کافی نے مذاق اڑایا، اس عمر میں کوئی زو جاتا ہے کیا؟ انہی دنوں میری خالہ کی بیٹی پنجاب سے کراچی آئی ہوئی تھی، ہم نے اسے بھی ساتھ لیا اور چل دیے چڑیا گھر۔ وہاں پہنچ کر کزنس میں سے ایک ہی کزن نے درخت میں جھولا بنانے کا مشورہ دیا اور پھر 3-4 کزنس نے مل کر درخت میں اپنے دوپٹے کا جھولا بنا ڈالا۔ خیر ایک ایک کر کے سب کی باری آئی۔ جب میری پنجاب والی کزن اقرا کی باری آئی تو وہ جھولا جھولتے ہوئے بہت بری طرح سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جھولا بھی ٹوٹ گیا، ہم سب بھاگے اس کی طرف۔ اس کو کافی چوٹ لگی تھی، ہم جلد ہی گھر کے لیے نکل گئے۔ رستے میں نے اس سے پوچھا، اقرا تم گری کیسے؟ تو کہتی ہے، یار پتہ نہیں، مجھے کسی نے بہت تیز جھولے سے دھکا دیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا یقین نہ کیا اور سوچا جھولا تو میں ہی دے رہی تھی، رفتار بھی آہستہ تھی، پھر کیسے یہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے دھکا دیا ہے؟ شاید یہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی، جبکہ حقیقت اس سے کئی زیادہ الٹی اور دردناک تھی۔ گھر پہنچ کر ہم سب سونے کے لیے چلے گئے۔ ابھی ہم سب لیٹے ہی تھے کہ اقرا کی واش روم سے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کو مکمل ہوش آیا تو اس نے کہا، تم سب میرے پاس ہی رہنا ورنہ وہ آ جائے گی۔ میری امی نے پوچھا، بیٹا کون؟ اس نے کہا، وہی آنٹی جس کے بیٹے کو میری لات لگ گئی تھی جھولا جھولتے ہوئے۔ صبح ہوتے ہی میری امی نے اس کی امی کو کال ملائی اور جلد کراچی آنے کو کہا۔ پھر اس کو محلے کی مسجد میں مولوی صاحب کے پاس لے گئے، اس کو دم کروایا۔ مولوی صاحب نے کہا، انجانے میں ہی صحیح لیکن اس بچی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اسے جتنی جلدی ہو سکے کہیں دکھائیں۔ میرے ابو کے دوست ایک پیر صاحب کو بہت مانتے تھے۔ میرے امی ابو اقرا کو وہاں لے گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے اقرا کی آواز ایک دم بدل گئی۔ پیر صاحب نے اقرا سے بات کی لیکن اس کے اندر تو کوئی اور ہی مخلوق بول رہی تھی، اور وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی بلکہ اس جن کے بچے کی ماں تھی جس کو جھولا جھولتے ہوئے لات لگ گئی تھی۔ اس کا علاج شروع ہو گیا لیکن وہ جناتی بس یہی کہتی تھی، اس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ انہی دنوں اس کی امی بھی آ چکی تھی اور ساتھ اس کے ابو بھی، جو کہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اقرا کے ابو یہ سب نہیں مانتے تھے اور نہ ہی پیر صاحب کو مانتے تھے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی فوراً اس کا علاج رکوا دیا اور پنجاب جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم سب نے بہت کوشش کی انہیں روکنے کی، یہاں تک کہ پیر صاحب نے بھی، لیکن انہوں نے کسی کی نہ مانی اور وہ صبح کو پنجاب کے لیے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ دریا سندھ کی جانب پہنچے، اس کے گلے میں ڈالے تعویذ کا اثر پانی پار کرتے ہی کٹ گیا اور وہیں اس جناتی کا کام ہو گیا۔ وہ لے گئی میری کزن کو اپنے ساتھ۔ میری کزن اب انتقال کر چکی ہیں، وہ واقعی لے گئی اس کو اپنے ساتھ، لیکن کچھ غلطی اس کے اپنے گھر والوں کی بھی ہے۔ اس کے بابا اب بہت پچھتاتے ہیں، لیکن اب کیا فائدہ۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے، کہیں بھی جائیں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، کوشش کریں آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ آپ کے علاوہ بھی دنیا میں اللہ کی بہت سی مخلوق موجود ہیں۔